الحمد لله وبه نستعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء اکرام و طلبہ عزیز، گزشتہ کل ان اسباب کا بیان ہو رہا تھا جن سے پاکی حاصل کرنا درست ہے۔ آج کنویں کے بارے میں بیان ہوگا کہ اگر کنویں میں نجاست گر جائے یا کوئی جانور مر جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا، یا اسی سے متعلق سوال، کیونکہ آج کل شہروں میں کنووں کا رواج ختم ہو گیا ہے تو ٹینکیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور انڈر گراؤنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کا حکم یکساں ہے۔ تو دیکھیے، اذا وقعت فی البئر نجاست، اگر کنویں میں یا بڑی ٹینکی میں یا انڈر گراؤنڈ میں نجاست گر جائے، نزحت وکان نزع ما فیہا من الماء طہارۃ لہا، تو اس پانی کو بھی نکالنے کا حکم ہے، اور جو اس میں ناپاکی گری ہے، نجاست گری ہے، اس کو بھی نکالنے کا حکم ہے۔ اب کتنا پانی نکالنا ہے وہ مسئلہ ہے، تو اس کے الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ سطح بیان کی ہے کہ اگر چھوٹا جانور مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اگر اس سے درمیانی والا مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اگر زیادہ بڑا مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، یا اگر چھوٹے ہی بہت سے مل گئے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو دیکھیے عبارت جو استعمال ہوئی ہے، فَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ، اگر کنویں میں، ٹینکی میں، انڈر گراؤنڈ میں چوہا گر جائے، او عصفورۃ، یا چڑیا گر جائے، او صعوۃ، یا چھوٹا چڑیا گر جائے، او سودانیۃ، یا بجنگا گر جائے، او سام، یا چپکلی گر جائے، ابرص نزح منها ما بین 20 دلوا، اس کا یہ حکم ہے کہ اگر ان جانوروں میں سے کوئی گر گیا تو کنویں سے 20 ڈول نکالے جاوے، یہ واجب ہے۔ الی 30، اور 30 تک اس کو کر دیا جائے، یعنی فقہا نے بیان کیا ہے 20 تو نکالنے ہی نکالنے ہیں، اگر کوئی 30 نکال رہا ہے تو یہ مستحب عمل ہے، بحسب کبر الدلو وصغرها، اور جو دلوے کا، جو ڈول کا حساب لیا جائے گا وہ چھوٹے اور بڑے کے اعتبار سے ہوگا، تو اس کی بھی ابھی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر اسی سے ایک متعلق سوال ہے، اگر چوہا ایک گر گیا تو 20 سے 30 نکالنے کا حکم ہے، تو 4 چوہوں تک یہی حکم ہے، 1 سے 4 تک اگر گر جائے تو اتنا ہی پانی نکالنا واجب ہے اور 30 کا نکالنا مستحب ہے۔ لیکن اگر 5 سے 9 تک گر گئے تو اس کا یہ حکم ہوگا کہ 40 ڈول نکالنا واجب ہوگا۔ 5 سے 9 اگر ان جانوروں میں سے اس کنویں میں کوئی گر گیا تو 40 ڈول کا نکالنا واجب ہوگا، اور اگر 10 چوہوں میں پورا پانی نکالا جائے تو یہ بھی اس کا یہ واجب ہے، یعنی 10 چوہے اگر گر جائے تو اس وقت پورا ہی پانی نکالا جائے گا۔ فتح القدیر میں اس کو تفصیلا لکھا گیا ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد وَإِن مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ، اگر کنویں میں یا بڑی ٹینکی میں یا انڈر گراؤنڈ میں کبوتر، او دجاجۃ، یا مرغی، او سنور، یا بلی گر جائے، نزح منها ما بین 40 دلوا الى 50، تو 40 کا نکالنا واجب ہوگا اور 50 کا مستحب ہوگا۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا كَلْبٌ، اگر اس میں کتا گر جائے، مر جائے، او شاۃ، اور بکری گر جائے، او آدمی، یا آدمی گر جائے، نزح جمیع ما فیہا من الماء، تو اس وقت کا جو حکم ہے پورے کے پورے پانی کا نکالنا ہے، اس وقت پورا پانی نکالنا واجب ہوگا۔ وَإِنْ انْتَفَخَ الْحَيْوَانِ، اور اگر جانور کنویں میں مر گیا اور پھول گیا یا پھٹ گیا، انتفسخ نزح جمیع، تو اس وقت سارا پانی نکالا جائے گا، ما فیہا صغر الحیوان او کبر، اگرچہ وہ چھوٹا ہی جانور ہو، اس وقت وہ سارا پانی نکالا جائے گا اگر جانور کنویں میں گر کر پھول گیا اور پھٹ گیا۔ وَإِنْ كَانَ الْبِئْرُ مُعِينًا لَا يُنْزَهُ وَوَجَبَ نَزْهُ مَا فِيهَا أُخْرِجُوا مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ، اور اگر کنواں جاری ہو، جس کو نیچے سے ہی نکلتا ہو،
ایک کنواں ایسا بھی ہوتا ہے، تو اگر کنواں جاری ہو تو اس کا پانی نہیں نکالا جا سکتا، ظاہر بات ہے، کیونکہ نیچے سے اور پھر سے چڑھ جائے گا. اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا یہ حکم ہے اخرجوا مقدار ما فیہا من الماء، جتنا پانی اس میں ہے اندازہ ایک لگایا جائے کہ اس میں کتنا پانی ہے، اس میں رسی ڈالی جائے تو دیکھا جائے کہ کتنا پانی ہے، اس میں یا کوئی ایسا سبب ڈالا جائے جس کی وجہ سے پانی ناپا جاتا ہے، تو اس مقدار میں سے نکالنا اس کا واجب ہوگا. وعن محمد ابن الحسن رحمہ اللہ، یعنی امام محمد شیبانی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک انہ قال ينزہ منها 100 دلو الى 300. ایک اندازے کے حساب سے ایک آسانی انہوں نے کر دی ہے کہ اگر پانی میں، کنویں میں جانور پھٹ گیا، پھول گیا، تو 300 ڈول، 100 سے لے کر 300 تک نکالنا واجب ہوگا. انہوں نے ایک اندازہ لگایا ہے جمیع الماء جو ہے یعنی پورے پانی کا نکالنا، تو اس اعتبار سے جاری کا یہ حکم ہے کہ 100 سے 300 تک نکالنا ہوگا، یہ حکم ہے. اب اس کے بارے میں آپس میں ائمہ کا اختلاف ہے، الگ الگ کی آراء ہے، تو بہت سی آراء یہاں پر ان کا ذکر ہے. تو 200 سے 300 ڈول نکالنا پہلا جو میں نے ابھی عرض کیا، اور دوسرا 250 سے 300 تک نکالا جائے، یہ امام محمد سے بھی منقول ہے. بہرحال وَإِذَا وُجِدَ فِي الْبِئْرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ أَوْ غَيْرَهَا، اور اگر کنویں میں چوہا مر گیا ہو اور اس کو لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو، وَلَا يَدْرُونَ مَتَى وَقَعَتْ وَلَمْ تَنْتَفِخْ وَلَمْ تَنْفَسِخْ أَعْدَاءُ صَلَاةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور اگر لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ چوہا اس میں کب گرا ہے اور کب اس میں پھٹا ہے اور کب پھولا ہے، تو أَعْدُوا صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو ان کے لیے اعادہ کرنا ہے ایک دن کی ایک رات کی، یعنی 5 وقت نماز ان کے لیے اعادہ کرنا فرض ہے، واجب ہے. اذا كانوا توضعوا منها وغسلوا كل شيء اصابه ماؤها، اور اگر اسے کسی نے وضو کیا ہو یا غسل کیا ہو اور پھر نماز پڑھی ہو، تو اس کو 5 وقت کی نماز کا دہرانے کا حکم ہے. اچھا، تو وَإِنْ انْتَفَخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ أَعْدُوا صَلَاةً 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ. اور اگر وہ جانور پھول گیا یا پھٹ گیا، جو اس سے پہلے کا حکم ہے وہ یہ ہے اگر جانور ان کو ملا کہ اس میں گر گیا ہے لیکن وہ پھولا اور پھٹا نہیں ہے، تو اس کا یہ حکم ہے کہ اس اعدو صلاۃ یوم ولیلۃ، کہ ایک دن اور ایک رات کی نماز کو دہرائے. اور اگر پھولا اور پھٹا ہو اور لوگوں کو پھر معلوم ہوا، تو اس کے بارے میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اعدو صلاۃ 3 ایام ولیالیہا، کہ وہ 3 دن رات کی نمازیں لوٹائے. اگر کنویں میں جانور مر گیا ہو، پھول گیا ہو، پھٹ گیا ہو، لیکن لوگوں کو معلوم نہ ہو اور انہوں نے اس سے نمازیں پڑھی ہو، تو 3 دن اور رات کی نمازیں پڑھنے کے لیے ان کا اعادہ کرنا واجب ہوگا. وقال ابو یوسف ومحمد ليس عليهم اعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت، لیکن صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ ان پر کسی چیز کا لوٹانا تب تک واجب نہیں ہے یہاں تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ جانور کب گرا اور کب پھول اور پھٹ گیا. تو یہ جو ہے یہ ایسے اسباب ہے کہ کنویں میں ان کا گر جانا اور اس کے بعد یہ ناپاک ہو جانا اور اس کے بعد کیا حکم ہے، تو اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی صحیح طور سے ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.